بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خادم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریٹرن ٹو اسلام چینل۔ محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے گئے حتیٰ کہ اس کو مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر ایک وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کرے کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کسی ایک کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کرے اور ان سے کوئی حل مانگے۔ تینوں بھائی شہر کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی، بس جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اس کو پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے آدمی نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہے اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب اعلیٰ، ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ تیری اونٹنی آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کا ایک طرف کا گھاس خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا گھاس ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس آدمی کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب صرف اتنا ہی بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ جس راہ سے ہم آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں پھیلا نہیں سکتی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے آدمی کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر اس کا کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں بھائی مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو وہاں محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے بھائی نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، روٹیاں جس عورت نے پکائی ہے وہ حمل کے ساتھ پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں پیش کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا،
तुम में से किस ने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो इसने एतराफ़ किया कि पकाने के लिए घर में कुछ नहीं था, तो इसको शरारत सूझी और इसने कुत्ता मारकर इसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये गोश्त कुत्ते का गोश्त है? इसने बताया, गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा गोश्त चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल में से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा इनसे मुखातब होकर पूछा, किसने कहा था ये रोटियां एक ऐसी औरत ने बनाई है जो 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों के साथ है? जवाब में दूसरे ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर लगा? तो इसने कहा, मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से फूली हुई और खूब पकी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई थी। मैंने इससे यही नतीजा खस किया कि रोटियां बनाने वाली एक ऐसी खतून है जिसे तकलीफ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज़ भी नहीं देख पा रही। इसका मतलब यही बनता था कि औरत हामला है। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप की विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातब होकर कहा कि किसने ये कहा था कि मैं अपनी वालदा की नाजायज़ औलाद हूँ? तीसरे ने कहा, ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा कि क्या ये बात सच है कि वो अपनी माँ की एक नाजायज़ औलाद है? तो इसकी माँ ने कहा कि ये सच है कि तुम मेरी एक नाजायज़ औलाद हो। काजी ने वापस आकर इस तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं अपनी वालदा की एक नाजायज़ औलाद हूँ? इसने जवाब दिया कि अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरानी ना रखते और ना ही कुत्ते का गोश्त पका कर हमें खिलाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से पकवा कर हमें खिलाते। काजी ने इससे मुखातब होकर कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको इसके बाप की विरासत से हिस्सा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरियत से काजी की तरफ देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों? काजी ने जवाब दिया, क्योंकि एक नाजायज़ औलाद ही दूसरे नाजायज़ औलाद को ठीक ठीक पहचान सकती है और तुम भी मेरी तरह एक नाजायज़ औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों भाई अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। इनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो उसे दरवाजे पर यह बच्चा मिला। तुम्हारा बाप उसे घर लाया और इसका नाम भी तुम दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा और इसकी परवरिश की। तो दोस्तों, ऐसी होती है अरबों की हकायात जिसमें हिकमत के दर्स होते हैं। ये मजमून अरबी से लेकर आपके लिए तर्जमा किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दे इजाज़त, अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो। अल्लाह पाक आप सबका हाफ़िज़ व निगहबान।